فیصل بھائی، اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ ان دونوں بڑی پارٹیوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جب الائنس ہو گیا عملاً اور ان کے درمیان تحریری معاہدہ ہو جائے اور دونوں اس پہ اس کی روح کے مطابق عمل کریں، تو کوئی ان کی مدت پوری نہیں ہو سکتی، لمبی نہیں ہو سکتی اقتدار کا دورانیہ؟ دیکھیے سعید صاحب، ہم تو تجزیہ ہی کر رہے ہیں، لیکن جو حالات ہیں، ہارڈ فیکٹس ہیں، ہارڈ ریالٹیز ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آدمی جب کاروبار کرتا ہے، پان کا کھوکا چلاتا ہے، فیکٹری چلاتا ہے، انڈسٹری چلاتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو وہ فار سائٹڈ ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اگر آپ پیپر کے اوپر مجھ سے بیٹھیں تو جو میں پروڈکشن گورنمنٹ کے آنے کے بعد کر رہا تھا، وہ تو گورنمنٹ کے آنے سے پہلے کیئر ٹیکر کے سر پہ تھوپ کے انہوں نے مہنگائی شروع کر دی ہے۔ بے روزگاری ہوگی، انریسٹ ہوگا، ٹھیک ہے، بے روزگاروں کے لوگ کیا کریں گے؟ چوری چکاریاں ڈکیتیاں کریں گے، ٹھیک ہے، بجلی کے بل نہیں دے سکتے، سوئی گیس کے بل نہیں دے سکتے۔ 37,000 بچہ ہر سال ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے پاس ہو رہا ہے ماسٹرس کر کے، اور کرتا ہے وہ 3rd کلاس جاب، اس کے پاس تو کوئی بیگیج نہیں ہے، اس کے بیوی بچے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا علاوہ کدھر جائے گا؟ ٹھیک ہے، 1 لاکھ سوا لاکھ ان ریکگنائزڈ یونیورسٹی کے بچے، ٹھیک ہے، 250 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے انگریزی کی، کال سینٹرز اور آئی ٹی کے تھرو انڈیا۔ آپ نے اپنی زبان اردو کو کمپلسری کر دیا اور انگریزی کو سیکنڈری کر دیا۔ ہم کس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں؟ اگر آج آپ سیریس ہو جائیں، ریکارڈ ہے کہ آپ کے پاس مائن اینڈ منرلز ہے، سمندر پہ آپ کے پاس زمینیں ہیں، سرکار کے پاس سونا اگلنے والے اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ 3rd کلاس آپ کے پاس جو جائنٹس پھنسے ہوئے ہیں، بلینز آف روپیز بلیڈ کر رہے ہیں، پی آئی اے اسٹیل ملز، ان کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کو ٹیک کیئر کریں، بھیج دیں میجورٹی شیئر، ٹھیک ہے، اپنا فلیگ بھی رہے گا، کام بھی چلے گا۔ بلینز آف روپیز آپ نقصان کر رہے ہیں روز، ٹھیک ہے۔ بیوروکریسی کے اندر آپ دیکھیں کس طرح ظلم و بربریت سے پاکستان چل رہا ہے، سوال جواب کرنے والا ہے نہیں۔ چوری تو اس ملک کے اندر کوئی کویشچن بھی نہیں ہے، یہ تو آپ کا رائٹ ہے۔ مولانا صاحب ہے، آج ان کا یہودی بیانیہ عمران خان کے لیے خلاف ہو گیا، جو وہ ان کے اوپر فتوے ڈالتے تھے وہ ختم ہو گیا، جو وہ گانوں کے اوپر بات کرتے تھے وہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ بدل گیا، جس کو کافر کہتے تھے، جس کو برا بلا کہتے تھے، جس کو ڈیزل کہتے تھے، وہ آج پیٹرول بن گیا ہے، بلکہ تبرک بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ تو ہر ملک کی سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے۔ نہیں سر، نہیں صافی صاحب، نہیں، میں اس کو اس لیے مانوں گا کہ پھر ہمیں 15 سال 20 سال کیوں ضائع کرایا ہماری زندگی کے، کہ ہمیں اس فلسفے پہ ہم تو اس استاد کے دیے ہوئے سبق پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی استاد پیچھے ہٹ گیا ہے۔ آج اب جس کو گالیاں دیتے تھے آپ، ہماری کوئی ذاتی لڑائی ہے مولانا سے، ہماری ذاتی لڑائی نواز شریف سے، ہماری ذاتی لڑائی پیپلز پارٹی سے، پھر تو ہمیں پیر پڑنا چاہیے، جا کے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر سیاست کا نام یہ بے شرمی و بے حیائی ہے، جیسے باقی سیاستدان کر رہے تھے یا باقی پارٹیاں کر رہی تھی، تو ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم وہ فرق کے ساتھ آئے تھے نا سر، تو ہمارے اندر تو کوئی فرق نہیں آپ رہا۔ دونوں کو بہتر جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کا اتحاد ہو جائے گا یا ایک فوٹو سیشن تھا بس ہو گیا؟ او سر صافی صاحب، یہاں تک پہنچ گئے تو میں تو اس پارٹی کو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت سے، جب پارٹی آسمان پہ تھی، خان صاحب آسمان پہ تھے، جب میں بتا بھی رہا تھا ان کو کہ آپ کے خاص دوست جن پہ آپ جان نثار کرتے ہیں وہ گولیاں چلائیں گے، میں تو سب چیزیں بول کے آیا تھا۔ مجھے سسٹم کے اندر، میں تو اب سیکھ لیا ہے، اس اللہ کا احسان ہے، میں نے سیکھ لیا کہ آپ یو پلے ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم، یہ ہے سیاست، ٹھیک ہے، ہم بھی کھیل رہے ہیں۔ میں تو اگر اس مازا رائی کی سیاست کرنی تو پھر روڈ پہ بندوق نکال کے باہر کھڑے ہوتے۔ نہیں تو ان دونوں کا ایک دوسرے کے خلاف نفرت جتنا ڈیپ روٹڈ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقتی غصے کے طور پر مولانا اس طرف گئے ہیں یا کہ لانگ ٹرم میں ان کے ساتھ چل جائیں گے؟ جتنی میں سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کا سیکھ گیا ہوں، تو میں آج میرا بیان یہ ہوگا کہ مولانا صاحب غصے میں ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ بچوں والا ہے، اور ان کو منا لیں گے۔ اچھا، ان کو منا لیں گے، جذباتی ہو گئے ہیں۔ ٹھیک۔